10ویں محرم، جس کو ہم لوگ عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں، 10ویں محرم میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے، وہاں بھی لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور جب وہاں سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں دیکھا کہ یہود 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پتہ کیا کہ آخر بات کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ دراصل آج کے دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کے بدلے میں اسی کی وجہ سے اہل یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق و اولا، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کہ اس عمل کی وجہ سے آج کے دن میں روزہ رکھوں۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، کہ 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہوگا۔ ایک دن عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ 10ویں محرم کے دن جو عمل ہے، جس عمل کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، وہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کو کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، وصوم التاسع والعاشر، یعنی چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو ہم روزہ رکھیں گے تو مشابہت ہو جائے گی، اس لیے اس کی مخالفت میں ہم کو 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ 9ویں محرم اور 10ویں محرم دونوں کا روزہ رکھنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں کا روزہ رکھنا ہے قبلہ او بعدہ، یا تو اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد اس کو بھی ملا دینا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کو روزہ رکھو یا 11ویں کا روزہ رکھو، تاکہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی اور یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے ہمیں منع فرمایا، اس لیے ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہونا چاہیے جو دوسروں کی مشابہت ہو۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ اگر آج کے دن، چونکہ یہود روزہ نہیں رکھتے، آج کے دن یقیناً بہتر عمل تو یہی ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کو ملائیں یا 10 کے ساتھ 11 کو ملائیں، 2 دن کا روزہ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں چونکہ آج کے دن یہود روزہ نہیں رکھتا تو 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھا تو یہ کافی ہو جائے گا۔